بڑے اور آپ کو بتائیں کہ اورنج لائن میں سفر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر۔ اورنج لائن کے روٹ میں توسیع گرین لائن سے جوڑ دیا گیا۔ کرائے میں صرف 5 روپے کا اضافہ، ہر مسافر سے 25 روپے کرایہ وصول کیا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے مزید روٹ شروع کرنے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ اقصی شاہد کی رپورٹ۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، اورنج لائن کے روٹ میں توسیع کر دی گئی۔ آدھا کلومیٹر کا فاصلہ کر کے بس منصوبے کو گرین لائن سے جوڑ دیا گیا۔ وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ نے تفصیل بتا دی۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے اورنج لائن بذریعہ بس مسافر گرین لائن تک پہنچ سکے گی۔ ہم ٹرانسپورٹ سیکٹر میں مزید بہتری لا رہے ہیں۔ ہمارا ہر اقدام عوام کی فلاح کے لیے ہے۔ لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ جو اورنج لائن میں سفر کر کے اورنج لائن کے آخری اسٹاپ پہ اترتا ہے، پھر اس کو ایک آدھا کلومیٹر یا تو پیدل جائے یا کوئی رکشہ ٹیکسی کر کے جائے، اور پھر وہ جو ہے پھر گرین لائن جو ہے وہ اس میں سفر کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس کو انٹیگریشن نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اورنج لائن بی آر ٹی کو کہ اب انٹیگریشن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت ٹیمپرری انٹیگریشن ہم نے شروع کی ہے، آج سے کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اورنج لائن اپنی بی آر ٹی کے ٹریک پہ جائے گی، بی آر ٹی ٹریک سے جب اس کا ٹریک ختم ہوگا وہاں سے پھر وہ نارمل روڈ پہ جائے گی۔ وزیر اطلاعات ایک مرتبہ پھر بانی پی ٹی آئی کے خلاف تنقید کے نشتر برساتے دکھائی دیے۔ بولے وہ شخص لاڈلا ہے جس کے پیچھے اسے لانے سے چھپانے تک ماسٹر پلان ہے۔ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی ایک چھوٹی سوچ کا ایک چھوٹا شخص ہے جس نے صرف اور صرف لوگوں کو غلط چیزیں سکھائی ہیں، کبھی برداشت کا ماحول نہیں سکھایا، کبھی ٹالرنس کی چیز نہیں دکھائی۔ وہ ہی ہمسیلف ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹر ہے۔ بی آر ٹی اورنج اور گرین لائن کے جنرل مینیجر عبدالعزیز کہتے ہیں کہ کرائے میں صرف 5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، مسافر سے 25 روپے کرایہ وصول کیا جائے گا۔ فیئر اس کا وہی ہے 20 روپے، مگر 5 روپے بڑھائیں اس لیے کہ جو گورنمنٹ آف سندھ کا سلیب ہے نوٹیفیکیشن ہے اس کے حساب سے ہم آپریٹ کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ نے منشیات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ کیمرامین شازیب کے ساتھ اقصی شاہد، سٹی 21۔ یہ شہر کراچی ہے یا کوئی مویشی منڈی؟ شہر میں 22 مویشی منڈیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی کہتے ہیں کہ 12 مویشی منڈیاں مختلف ٹاؤنز اور 8 KMC کی حدود میں لگائی جائیں گی۔ شہریوں کا رد عمل میں کہنا تھا کہ شہر میں مویشی منڈیوں کے قیام سے صورتحال ابتر ہو جائے گی۔ ٹوٹے پھوٹے روڈ اور سڑکیں، سیوریج کا بوسیدہ نظام، پانی کا بحران، ٹریفک کا رش، ایسے میں کراچی میں 22 مویشی منڈیوں کا قیام، شہریوں کا تحفظات کا اظہار۔ کمشنر کراچی نے شہر بھر میں 22 مویشی منڈیوں کے قیام کی خبر سنا دی۔ گزشتہ سال تک شہر میں صرف 8 مویشی منڈیاں قائم کی جاتی تھیں۔ کمشنر کراچی کہتے ہیں 8 بڑی مویشی منڈیاں KMC کی حدود میں ہوں گی، 12 مویشی منڈیاں مختلف ٹاؤنز میں لگائی جائیں گی، 2 مویشی منڈیاں کنٹونمنٹ بورڈ میں قائم کی جائیں گی۔ کمشنر کراچی کا کہنا تھا کہ اضافے کا فیصلہ KMC اور ٹاؤنز کی سفارشات پر کیا گیا۔ KMC اور ٹاؤنز نے شہر میں 50 مویشی منڈیوں کی سفارش کی تھی، KMC نے 26 اور ٹاؤنز نے 24 مویشی منڈیوں کی سفارش کی تھی۔ شہریوں نے فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا، شہر میں مویشی منڈیوں کے قیام سے صورتحال ابتر ہو جائے گی۔ پہلے ہی جگہ جگہ غیر قانونی مویشی منڈیاں لگی ہوتی ہیں۔ تمام جگہوں پہ علاقہ وائز منڈیاں لگے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سیکورٹی کا انتظام بہتر ہونا چاہیے۔ کمشنر کراچی نے واضح طور پہ کہا کہ غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ ڈیفنس فیز 6 بنگلے میں 16 سالہ لڑکی کی موت، لڑکی کے ماموں نے ہولناک انکشافات کر ڈالے۔ کہا کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ بنگلے کے واش روم سے ایک چادر ملی جس پر خون کے نشانات تھے۔ انوشا جعفری کی رپورٹ دیکھیے۔ ترکشا تھانے کی حدود میں بنگلے سے 16 سالہ لڑکی کی خودکشی یا قتل۔ لڑکی کے ماموں نے واقعے کو زیادتی قرار دے دیا۔ لڑکی پاریا کے ماموں نے بتایا کہ بھانجی کو قتل کرنے سے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ شام 4 بجے بنگلے کے واش روم سے 2 چادریں ملی ہیں۔ ایک پر خون کے نشانات موجود تھے اور دوسری پر کچھ ایسے نشانات تھے جس سے لگ رہا تھا کہ زیادتی کی گئی ہے۔ چادروں کو DNA سیمپل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تقریباً 4 بجے دوپہر میں ہم لوگ وہاں گئے تھے تو بچی کا جو روم تھا وہاں سے ہمیں 2 ایسی چادریں ملی ہیں جس پہ ایک پہ خون کے نشانات تھے اور دوسری ایک ایسی چادر تھی جس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور ان چادروں کو سیمپل کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور اب انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی پازیٹیو
उसके रिजल्ट आएँ और हम कातिलों तक आसानी से पहुंच सकें। मामू ने कहा कि अगर मुलजिमान गिरफ्तार ना किए गए तो हम सीएम हाउस के बाहर ऐसा धरना देंगे कि पूरी सिंध से अक़लियती बिरादरी इसमें पहुंचेगी। कातिलों को गिरफ्तार ना किया गया तो हम सीएम हाउस के आगे धरना लगाएंगे, एहतजाज करेंगे और एहतजाज की कॉल देंगे। और ये एहतजाज की कॉल ऐसी होगी पूरे सिंध से जो अक़लियत अवाम है वो सारी उठ खड़ी हो। पारिया की मौत से पहले की मजीद तस्वीर भी सिटी 21 ने हासिल कर ली। एक तस्वीर में लड़के को बच्चा गोद में लिए कमरे में दाखिल होते देखा जा सकता है, जबकि दूसरी तस्वीर में पारिया किसी खातून के आगे हाथ जोड़ रही है। पारिया के साथ ज्यादती हुई या नहीं, ताहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि वाक़ये का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दईयत में थाना दरख्शा में दर्ज है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21। कराची में फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस कलअदम तंजीम का अहम नेटवर्क पकड़ा गया। सीटीडी ने 2 मुबैना टारगेट किलर्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। सीटीडी हुकाम कहते हैं दहशतगर्दों के तानेबाने बैरून मुमालिक मिले हैं। इस हवाले से सिफारती सतह पर इक़दामात के लिए हुकूमत को आगाह कर दिया है। सलमान सलीम की रिपोर्ट देखिए। कराची टारगेट किलिंग में मुलव्विस गिरोह की शामत आ गई। फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस कालादम तंजीम का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD आसिफ एजाज शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कालादम तंजीम का सरगना अलहदा टीमों को रैकी और टारगेट किलिंग का टास्क देता था। मुलजिमान ने सितंबर 2023 से फरवरी 2024 के दौरान 13 अफराद को कत्ल और 11 को जख्मी किया। ये बहुत मुनज़्ज़म ग्रुप है और इसके अंदर टारगेट इन्होंने जो एतराफ़ किया है कि 13 बंदे मारने का किया है और 11 के करीब इन्हें ज़ख्मी किए हैं। इसने इनके जो फैसिलिटेटर्स हैं इस ग्रुप के वो तकरीबन हैं 23 के करीब इनके फैसिलिटेटर्स हैं जो इनको मदद करते हैं। दूसरा भी इनका टारगेट किलर्स का ग्रुप है, उसका भी नाम हमने लिखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 4 लोग वो हैं, तो इनसे वेपन भी रिकवर्ड हुए हैं और अभी इस पे वो काम आगे चल रहा है। इंचार्ज CTD राजा उमर खुत्ताब ने बताया कि शातिर टारगेट किलर्स स्ट्रीट क्राइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं। मुलजिम खामोशी से सज़ा पूरी कर रहे थे कि CTD ने ठोस शवाहिद की बिना पर इन्हें जेल से हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो हक़ाइक़ सामने आने लगे। DIG CTD ने मजीद कहा कि महकमे में काली भेड़ों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। दावा किया कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस 14 अफसरान व एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ जबकि 100 से जायद को मुख्तलिफ नौइयत की सजाएं दी गई हैं। इन्होंने कहा कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की भी तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। जल्द तफसीलात सामने लाई जाएंगी। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मैट्रिक बोर्ड इम्तहानात की नाअहली का पर्दाचार। सेंटर्स की तब्दीली पर चेयरमैन बोर्ड का सियासी दबाव का एतराफ़। शहनाज इस्लामिक स्कूल एक मरतबा फिर इम्तहानी सेंटर में तब्दील। आज भी नकल माफिया का राज रहा। नवी जमात का इंग्लिश का पर्चा भी वक्त से पहले सोशल मीडिया पर गर्दिश करता रहा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और DC कुरंगी का मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ पर छापा। नकल में मुलव्विस 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। शिकायत में मैट्रिक के इम्तहानात बोर्ड की नाअहली के बायस मजाक बन गए। नकल माफिया का राज कम न हो सका। कई निजी स्कूलों में कायम इम्तहानी मराकज़ पर बोर्ड अफसरान ही कार्रवाई में रुकावटें डालने लगे। शहनाज इस्लामिक स्कूल एक मरतबा फिर इम्तहानी सेंटर में तब्दील। सिटी 21 की निशानदही पर मुतालका स्कूल का सेंटर खत्म किया गया था। इम्तहानी मरकज की तब्दीली का लेटर निकलने के बाद सियासी जमात की मदाखलत हुई। सेंटर सुपरिटेंडेंट ने बरमला कहा था कि कोई मेरा सेंटर तब्दील नहीं करा सकता है। शहनाज एजुकेशनल एकेडमी का मैं तमाम स्टूडेंट से मुखातिब हूँ कि जितने भी बच्चों को ये खबर मालूम हुई थी, आज गालिबन रात के वक्त या शाम के वक्त कि उनका सेंटर चेंज हो चुका है, इस खबर में अभी तक कोई सदाकत नहीं है। तो तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि सुबह अपना अपना इम्तिहान अपने मुताल्लिका सेंटर में ही दीजिएगा जहां पर आप पहले अपने इम्तिहान देते आ रहे हैं। और हुआ भी यूं ही, स्कूल दोबारा सेंटर बन गया। मीडिया के पूछने पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली ने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। बोले सेंटर तब्दील किया तो पता चला कि लोग सड़कों पर आ गए। लोगों ने मिनिस्टर साहब से राब्ता किया है। हमने बेहतर समझा कि सेंटर को वहीं रखा जाए। रात भर में हमें जो है वो पता चला कि लोग जो है रास्ते पे आ गए हैं और टायर जला रहे हैं और उससे उनका प्रॉब्लम हो गया। तो मैं जो है वो अपने जो है हाई अप से
آرڈر ملا کہ یہ رات کے ٹائم پہ اور شام کے ٹائم پہ کیوں آپ نے سینٹر چینج کیا ہے، کہ بچہ شاید بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا تھا منسٹر صاحب سے وغیرہ کہ آپ سینٹر چینج کرنے سے بچوں کو جو ذہنی ارجت ہوتی ہے، ایک دن ایک سینٹر میں جائیں، دوسرے دن دوسرے سینٹر میں جائیں، تو ہم نے بہتر سمجھا کہ سینٹر کو جو ہے وہ وہیں پہ رکھا جائے۔ بورڈ جب اتنا کمزور ہو تو پھر نقل مافیا کا ہی راج ہوتا ہے، اس لیے کلاس 9 کا انگلش کا پیپر بھی آؤٹ ہو گیا۔ واٹس ایپ گروپ میں حل پرچے وقت سے پہلے ہی وائرل ہو گیا۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کراچی یار محمد بلادی، ڈپٹی کمشنر سید جواد اور اسسٹنٹ کمشنر عمران الحق نے امتحانی مراکز پر چھاپے مارے اور نقل میں ملوث 7 افراد دھر لیے گئے۔ انٹر بورڈ سے متعلق تمام معلومات اب ایک کلک پر حاصل ہو سکیں گی۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے آفیشیل اینڈرائیڈ ایپ لانچ کر دی۔ اینڈرائیڈ ایپ کو گوگل پلے اسٹور سے انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ طلبہ اینڈرائیڈ ایپ سے نتائج، ڈیٹ شیٹ، امتحانی مراکز کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایپ پر بورڈ کے جاری کردہ سرکولرز، نوٹیفیکیشن اور پریس ریلیز بھی موجود ہوں گے۔ کمشنر کراچی نے تاجروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا گیا۔ اشیاء خودروز کی سرکاری قیمتوں میں اضافہ۔ دال ماش 20 روپے مہنگی ہو کر 515 روپے کلو ہو گئی۔ چنے کی دال 38 روپے مہنگی، نئی قیمت 242 روپے ہو گئی۔ باسمتی سیلا چاول 17 روپے مہنگا ہو کر 242 روپے کلو ملنے لگا۔ کمشنر کراچی نے تاجروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا گیا۔ اشیاء خورونوش کی سرکاری قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ دال ماش ہول سیل میں 40 روپے اضافے کے بعد 490 روپے کلو کر دی گئی۔ پرچون میں دال ماش 20 روپے مہنگی ہو کر 515 روپے کلو کر دی گئی۔ ہول سیل میں دال مونگ 50 روپے مہنگی ہو کر 270 روپے کلو ہو گئی۔ پرچون میں دال مونگ 40 روپے اضافے سے 284 روپے کلو دستیاب ہے۔ چنے کی دال 38 روپے مہنگی کر کے 242 روپے کی کر دی گئی۔ باسمتی چاول ہول سیل میں 330 اور پرچون میں 347 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ ٹوٹا چاول ہول سیل میں 185 اور پرچون میں 194 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ کمشنر کراچی کی جانب سے اشیاء مہنگی کرنے کے خلاف شہری بھی پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں کہ پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہیں، اوپر سے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ ہم تو وہی چکی میں پیس رہی ہے، صبح کو آتی ہے، رات کو جاتی ہے۔ سر آپ کے سامنے ساری کراچی کا حالات کہ کوئی بھی کسی چیز پہ عمل ہوتا نہیں ہے، تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ پرانے حساب سے وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، کسی چیز کا بھی کوئی ریٹ آ جائے، کبھی بھی کراچی میں کوئی ریٹ پابندی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی قدم اٹھا سکتا تو عوام مل کے اٹھائے۔ اگر کمشنر اپنا ریٹ دے گا تو اپنی مرضی سے دے گا تو کچھ بھی نہیں، پہلے اس کو سروے کرے، مارکیٹ کی ہماری یونین ان سے بیٹھے، ریٹ پھر کنسرن کرے کہ کیا مارکیٹ چل رہی ہے اور کیا ریٹ یہ بیچ سکتے ہیں، اس حساب سے آپ لسٹ کریں گے تو آپ کو کبھی بھی یہ پرابلم ہی نہیں آئے گی۔ کمشنر کراچی نے مرغی کے گوشت کی سرکاری قیمت بھی جاری کر دی۔ مرغی کا گوشت 527 روپے کلو مقرر کر دیا گیا۔ مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 550 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ کمشنر کراچی سرکاری نرخ پر عمل درآمد کروانے میں ناکام۔ کراچی کے نوجوانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا عزم، گورنر سندھ نے روزگار اسکیم شروع کر دی۔ اسکیم کے تحت نوجوانوں کو قرض دیا جائے گا۔ کامران ٹسوری نے اسکیم 1 سال تک جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری، گورنر سندھ نے روزگار اسکیم کے ساتھ ساتھ آسان قرض دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ گورنر ہاؤس میں جے ڈی سی شمیم شیخانی ہسپتال کے یادداشت نامے پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر خطاب میں گورنر کامران خان ٹسوری نے کہا کہ صوبے میں کسی والدین کے پاس بچہ پڑھانے کے لیے فیس کی رقم نہیں تو گورنر ہاؤس سے رابطہ کرے۔ گورنر سندھ نے بزنس مینوں کے ہمراہ بے روزگار نوجوان سے بزنس پرپوزلز کے متعلق انٹرویوز کیے اور کچھ نوجوانوں کو قرضہ دینے کا اعلان کیا اور بولے 1 لاکھ روپے سے 1 کروڑ روپے قرضہ حسنہ دیں گے۔ جو روزگار اسکیم ہے یہ پورا 1 سال جاری رہے گی، تو اس لیے آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آج ختم ہو رہی ہے۔ اس پہ سبھی کا نمبر آئے گا جو کم از کم یہاں آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہے یا جو اپنا پرپوزل جمع کرائے گا۔ تو آپ سب لوگ بڑے اطمینان سے اپنے پرپوزلز بنائیں، ہم سنیں گے۔ دیکھیں اگر جینوین ہوگا، جو آئیڈیا آپ کے پاس ہے اسی میں رہ کر اپنا پرپوزل بنائیں۔ تقریب میں جے ڈی سی کے ظفر عباس اور شمیم فاؤنڈیشن کے علی شیخانی نے بھی خطاب کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور جے ڈی سی کے سربراہ ظفر عباس کراچی کے نوجوانوں کا حوصلہ بنے اور اعلان کیا کہ روزگار اسکیم 1 سال تک جاری رکھی جائے گی۔ کیمرامین شاہزیب اور رانا جہازیب کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔
اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے کہا کہ سندھ حکومت نے 15 سالوں میں کراچی کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی نے قصبہ علی گڑھ ٹاؤن کا دورہ کیا اور جاری ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ اپوزیشن لیڈر نے مکینوں سے ملاقات بھی کی اور ان کے مسائل بھی سنے۔ اس موقع پر علی خورشیدی نے کہا کہ 15 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ ایم کیو ایم سندھ میں رہنے والی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ایم پی اے سے محدود وسائل کے باوجود عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ کہ ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں کا صبر جواب دے گیا۔ پورٹ پر پھنسے کنٹینرز کے مسئلے پر احتجاج کا دائرہ ملک بھر تک وسیع کرنے کا اعلان کر دیا۔ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ ہو گئے۔ کہا کہ 17 گریڈ کا افسر ہمیں بے عزت کرتا ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ پورٹ پر پھنسے کنٹینرز کا مسئلہ سنگین ہو گیا۔ ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں کا صبر جواب دے گیا۔ نیشنل ہائی وے بند کرنے اور ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر کراچی ٹمبر مارکیٹ شرجیل گوپلانی آپ دیدہ ہو گئے۔ بولے اس سسٹم سے تنگ آ چکے ہیں۔ 17 گریڈ کا افسر ہماری بے عزتی کرتا ہے۔ حکومت بتا دے کاروبار کرتے رہنا ہے یا نہیں۔ ہم نہ رشوت دینا چاہتے ہیں، ہم نہ غلط کام کرنا چاہتے ہیں، ہم حق حلال کا عزت کے ساتھ اپنا کاروبار اس ملک میں کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ارباب اختیار کے اوپر ہے وہ ہمیں یہاں کاروبار کرنے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ ہمیں بالکل کلیئر بتا دیا جائے اس ملک میں ہمیں کاروبار کرنے دینا ہے یا نہیں دینا۔ ہم تنگ آ چکے ہیں، ہمارا دماغ اب ہمارے اس ملک میں کاروبار کے قابل ہم نہیں رہے، ہم تک گئے۔ ہم ہر دروازہ ہر جگہ ہر دروازہ کھٹکھٹا کے ہم تھک چکے ہیں۔ ہمارے پاس میں ہم نہیں ہے۔ ہم اپنے بچے کو روٹی کھا تو پوری کھائے۔ ہمارے لیے اس ملک میں رہنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ شرجیل گوپلانی بولے جمعے کی نماز کے بعد نیشنل ہائی وے پر پلانٹ پروٹیکشن کے دفتر کے باہر احتجاج اور لاہور میں ٹمبر مارکیٹ بند رکھیں گے۔ کل بعد نماز جمعہ نیشنل ہائی وے پہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے باہر ہم اپنا احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں۔ کل دوپہر کے جمعے کی نماز سے پہلے ہمارے ایک کنٹینر ریلیز کرنے کو دارا، اور پھر نہیں ہوتے تو پھر ہماری لڑائی انشاءاللہ اسلام آباد نیشنل اسمبلی تک جائے گی۔ ہم اپنے تمام پورے پاکستان کے جتنے بھی ٹمبر ٹریڈرز ہیں ان کو لے کے نیشنل اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے۔ تاجروں نے کہا ہے کہ مسائل حل نہ ہوئے تو قومی اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ریکارڈ پر ریکارڈ ایک اور تاریخی دن۔ آج مارکیٹ میں تیزی کے دوران 100 انڈیکس 75,029 کی بلند سطح تک ٹریڈ ہوا۔ ایاز رانا کی رپورٹ۔ اسٹاک مارکیٹ کی اونچی پرواز بلندیوں کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، 75,000 کی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ آج بھی سرمایہ کار متحرک، کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مثبت اختتام۔ دن بھر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری رہا۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 267 پوائنٹس کے اضافے سے 74,930 کی سطح پر بند ہوا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس 75,029 کی بلند سطح تک ٹریڈ ہوا۔ آج کمرشل بینکس، ٹیکنالوجی اور آئل اینڈ گیس سیکٹر میں کاروبار ہوا۔ دن بھر 377 کمپنیوں کے 40 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 16 ارب روپے سے زائد کی رہی۔ کاروبار کے دوران 161 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 194 کمپنیوں کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ایاز رانا، سٹی 21۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں گریجویشن ویک کریکٹر ڈے کے موقع پر طلباء نے لالی ووڈ، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے نامور کرداروں کے روپ دھارے۔ ہالی ووڈ کی نامور اداکارہ اینجلینا جولی کے کریکٹر کی یونیورسٹی میں دھوم۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں طلباء کا جشن، پنڈال میں سنجے دت، شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان، ایشوریہ رائے، کاجول، ریما، میرا، انجلینا جولی سمیت درجنوں فلمی ستاروں کی انٹری۔ لیکن ٹھہریے، یہ اصل نہیں بلکہ یونیورسٹی کے وہ طلباء ہیں جو کہ گریجویشن مکمل کر چکے ہیں۔ گریجویشن ویک کے کریکٹر ڈے پر طلباء نے لالی ووڈ، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے نامور کریکٹرز کے روپ دھار کر شائقین کو خوب محسوس کیا۔ طالب علموں نے کہا کہ 5 سال میڈیکل فیلڈ کو دینے کے بعد ایک دن تو انجوائے کرنے کا بنتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ آخری لمحات یادگار بن گئے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ بہت اسٹریسفل ہماری پڑھائی ہوتی ہے پورے 5 سال، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے، ایک اچھا بانڈ بنتا ہے اور ساتھ میں کریکولرز اچھے رہتے ہیں۔ یہ گزارش فلم کی، بالی ووڈ کی فلم ہے گزارش، اس کی ایشوریہ رائے کا کیریکٹر ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے میڈیکل اسکول میں، کیونکہ لوگ ہمیں کتابی کیڑے سمجھتے ہیں، تو وہ پکچر ہٹانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی بہت کریٹیو ہیں
اور اس طرح کے ایونٹس جو ہے وہ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں. طالب علم بولے منا بھائی MBBS اور دیگر کیریکٹرز کو اپنانا بہت اچھا تجربہ رہا. یہ کافی اچھا ہو جاتا ہے, فن ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے, تھوڑا لائٹ ماحول ہو جاتا ہے اور لوگ کافی اچھا بن کے آتے ہیں, کافی مزہ آتا ہے. بیڑو دیکھنا, مارنا ڈالے, کھنجر ونجر مارنا, پیچھے پیچھے کھڑا ہو, سیکورٹی کر. رات کو ہم نے سوچا تھا اچھے سے, ہمیں کچھ اور بننا تھا لیکن اچھا وہ نہیں بن گیا کیونکہ وہ دوسرے لوگ بن کے آ گئے. بیڑو یونیورسٹی میں کریکٹر ڈے کے دوران میلے کا سما تھا. کیمرہ مین عمران ایک کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.